آج کا جو ہمارا یہ درس ہے یہ قرآن کریم کے ترجمے کے بارے میں ہے۔ آج صبح آپ نے انگلش لینگویج کی کلاس لیے بولو نا، آپ نے نہیں لی؟ پھر کیوں خاموش ہو؟ انگلش لینگویج کی کلاس لی ہے آپ نے؟ کس کس نے لی؟ ہاتھ کھڑا کریں۔ ٹھیک ہے، ماشاءاللہ، ہاتھ نیچے کرو۔ انگلش لینگویج کی آپ نے کلاس لی ہے، اس کا کیا مقصد تھا؟ کس لیے لیے؟ تاکہ ہمیں انگلش بولنا آ جائے، ٹھیک ہے؟ اسی طرح آپ نے ایس ایس ٹی کی کلاس لی ہے تاکہ آپ کو معلومات آ جائے۔ اسی طرح کوئی ٹیچر آئے گی آپ کو سائنس پڑھائے گی تاکہ آپ کو سائنس کا علم آ جائے۔ ہر علم کا ایک مقصد ہوتا ہے، ہر علم کا ایک مقصد ہوتا ہے، ہر سبق کا ایک مقصد ہوتا ہے۔ یہ جو ہمارا سبق ہے اس کا مقصد یہ ہے کہ اللہ کا قرآن ہمیں سمجھ آ جائے۔ کیا مقصد ہے؟ اللہ کا قرآن ہمیں سمجھ آ جائے۔ سب سے اچھی کتاب کون سی ہے دنیا میں؟ قرآن کی کیا فضیلت ہے؟ کون بتائے گا؟ قرآن کی کوئی فضیلت کسی کو پتہ ہے؟ قرآن کی جو ایک لفظ ہوتا ہے، ایک حرف ہوتا ہے، اس پر کتنا ثواب ملتا ہے؟ 10 نیکیاں ملتی ہے۔ ایک حرف پہ کتنا ثواب ہے؟ 10 نیکیاں ملتی ہے۔ آپ جب کہتے ہو الف لام میم، یہ کتنے حرف ہو گئے؟ 3۔ الف لام میم کتنے حرف ہو گئے؟ کتنی نیکیاں ہو گئی؟ 30 نیکیاں ہو گئی۔ قرآن کو اللہ کریم نے ہمارے لیے بھیجا ہے۔ قرآن کو اللہ نے کس لیے بھیجا ہے؟ ہمارے لیے بھیجا ہے، تاکہ اس میں اللہ کا پیغام ہے۔ اللہ کا پیغام ہے۔ اللہ کا پیغام ہم کب سمجھیں گے؟ جب ہمیں قرآن سمجھ میں آئے گا نا۔ اللہ ہم سے کیا چاہتا ہے ہمیں کیسے پتہ چلے گا؟ جب ہمیں قرآن سمجھ میں آنے لگے گا۔ اگر قرآن ہمیں سمجھ میں آئے گا تو ہمیں پتہ چلے گا کہ ہمارا رب ہم سے کیا چاہتا ہے۔ تو ہم آپ کو بالکل آسان طریقے سے، کلاس 1 کا بچہ جو ہے وہ بھی قرآن سمجھنے لگ جائے گا۔ کلاس 1 کا بچہ اگر وہ چاہتا ہے کہ اس کو قرآن سمجھ میں آ جائے تو وہ سمجھنے لگ جائے گا۔ میں دیکھ رہا ہوں جو پیچھے ہنس رہے ہیں، دیکھ رہا ہوں میں۔ عبداللہ، آپ کو اور آپ کے ساتھ والے کو خاص طور پہ دیکھ رہا ہوں۔ کلاس 1 کا جو بچہ ہے اگر وہ بھی چاہتا ہے کہ کاش کہ میں قرآن سمجھ جاؤں، تو ہم آپ کو ایسے طریقے سے پڑھائیں گے کہ آپ میں سے ہر بچہ خود قرآن کی آیت سمجھنے لگ جائے گا آہستہ آہستہ۔ تو کون کون چاہتا ہے کہ وہ اللہ کے قرآن کو سمجھ جائے؟ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، سب چاہتے ہیں۔ چلو ہاتھ نیچے کرو۔ آپ لوگوں کی زبان کون سی ہے؟ اردو۔ ہماری قومی زبان اردو ہے۔ اگر ہم آپ کو اردو کے الفاظ آپ کے سامنے لے کر آ جائیں جو قرآن میں استعمال ہوئے ہیں، ہم آپ کے سامنے اردو کے الفاظ لے کر آئیں گے کہ آپ وہ اردو کے لفظ استعمال کرتے ہیں، جب وہ قرآن میں آپ کے سامنے آئے گا تو آپ کو پتہ چل جائے گا، پتہ چل جائے گا نا، سمجھ میں آ جائے گا آپ کو کہ وہ لفظ آپ اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں، اور وہی لفظ جب قرآن میں آئے گا تو آپ کو خود سمجھ آ جائے گا کہ یار یہ تو واقعی ہم اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں، اور اس آیت میں آیا ہے تو اس کا یہ مطلب ہے۔ تو اب مثال کے طور پر یہ پہلا لفظ ہے لفظ اللہ۔ پہلا لفظ کیا ہے؟ اللہ آپ اردو میں استعمال کرتے ہیں؟ کہتے ہیں؟ آپ جانتے ہیں؟ اب جب یہ لفظ قرآن کی کسی آیت میں بھی آئے گا تو آپ سمجھ جاؤ گے اس کا معنی۔ مثال کے طور پہ یہ دیکھو، جعل اللہ، آ گیا لفظ اللہ، اس کو چھوڑ دو،
یہ سمجھ نہیں آ رہا، یہ سمجھ نہیں آ رہا، یہ تو سمجھ آ گیا نا لفظ اللہ؟ تو پہلا لفظ کیا ہے؟ اللہ، لفظ اللہ۔ اب قرآن میں جہاں بھی آئے گا آپ کو پتہ چل جائے گا؟ آپ لوگ ناظرہ پڑھتے ہیں؟ آپ میں سے ایک آیت ہر بچی کسی جگہ لکھ کے لے کر آئے گی جس میں اللہ لکھا ہو، بس۔ اگلے ہفتے کو سبق شروع ہونے سے پہلے آپ لوگوں نے جمعے کے دن یہ کام چیک کروانا ہے۔ بیٹا کیا کر رہی ہو آپ کو کس نے کہا یہ کام کریں؟ کیا کہا تھا میں نے ابھی؟ بتاؤ ادھر۔ تو ایک آیت آپ میں سے ہر بچے نے ڈھونڈنی ہے جس میں کیا ہو؟ بس لفظ اللہ لکھا ہو۔ اس کے بعد ہے قرآن۔ قرآن آپ کو پتہ ہے قرآن کس کو کہتے ہیں؟ پتہ ہے نا؟ اب اگر قرآن کا لفظ کہیں آ جائے تو آپ کو پتہ چل جائے گا؟ ٹھیک ہے۔ اس کے بعد ایک لفظ ہے حلال۔ ہم کہتے ہیں نا حلال حرام، یہ حلال ہے یہ حرام ہے کہتے ہیں۔ اب یہ لفظ ہے، یہ بھی قرآن میں استعمال ہوا۔ یہ دیکھو، ھذا حلال وَھذا حرام۔ اب جب بھی کہیں پہ حلال کا لفظ آئے گا آپ کو سمجھ آ جائے گا۔ آپ تھوڑا سا جب قرآن پڑھتے ہو نا، آپ اس میں خود دیکھیں گے آپ کو بہت سارے حروف اردو کے ملیں گے، ہماری توجہ نہیں ہے اس لیے ہمیں پتہ نہیں چلتا۔ جب ہم دیکھیں گے اس کو توجہ سے تو آپ کے سامنے خود یہ بات آ جائے گی کہ یار یہ تو واقعی یہ تو ہم اردو میں استعمال کرتے رہتے ہیں۔ تو حلال کا لفظ سمجھ آ گیا۔ اس کے بعد ہے کافر۔ کافر سمجھتے ہیں؟ ہم کہتے ہیں نا یہ مسلمان ہے اور یہ کافر ہے۔ مسلمان کس کو کہتے ہیں؟ اونچی آواز سے، مسلمان کس کو کہتے ہیں؟ جو اللہ کو مانتے ہیں، اللہ کے رسول کو مانتے ہیں، قرآن کو مانتے ہیں، ان کو کیا کہتے ہیں؟ مسلمان کہتے ہیں۔ اور جو اللہ کو نہیں مانتے وہ کون ہوتے ہیں؟ تو اب یہ کافر کا لفظ جب قرآن میں آئے گا آپ سمجھ جاؤ گے؟ بالکل، بس آپ کو آ گیا ہے۔ اس کے بعد ہے رب۔ رب پالنے والا کہتے ہیں اردو میں، رب پالنے والا۔ تو اب جب یہ رب کا لفظ قرآن میں آئے گا آپ سمجھ جاؤ گے؟ کدھر آیا ہے؟ الحمدللہ رب العالمین۔ دیکھو حمد اردو کتاب میں پہلا چیپٹر کس چیز کا ہوتا ہے؟ حمد کا۔ کس کا ہوتا ہے؟ ہم سمجھ آ گیا۔ اس کے بعد کون سا لفظ ہے؟ الحمدللہ، اللہ، سمجھ گئے؟ اس کے بعد تیسرا لفظ کون سا ہے؟ رب۔ رب، رب کا معنی سمجھ گئے؟ عالمین، عالم کی جمع ہے، یہ بھی اردو میں استعمال ہوا ہے، سمجھ گئے؟ اس کے بعد کیا ہے؟ رحمان، پھر کیا ہے؟ رحیم، پھر کیا ہے؟ مالک، یہ اردو میں ہوتا ہے نہیں ہوتا؟ اس کے بعد ہے مالک، یوم، دن، دین، ایاک نعبد، عبادت، نعبد عبادت، نستعین مدد، صراط مستقیم، یہ ہے اردو میں نہیں ہے۔ تو اس کے بعد ہے رب، رب آ گیا۔ اس کے بعد ایک لفظ ہے شکر۔ ہم کہتے ہیں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے، جو شکر ادا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ اس سے خوش ہوتے ہیں۔ تو اب یہ شکر کا لفظ کہیں پہ بھی آئے گا آپ کو سمجھ آ جائے گا کہ یہ لفظ قرآن میں جہاں بھی ہوگا آپ سمجھ جاؤ گے ہاں یار یہ تو ہم اردو میں پڑھتے رہتے ہیں۔ اس کے بعد ہے خیر، الخیر، خیر کہتے ہیں نا، خیر، شر، صورت، صورت کا کہتے ہیں یہ آپ کون سی صورت میں ہو، یہ صورت۔ حمد آپ کو میں نے کہا تھا وہ آ گیا، محمد بھی آ گیا، محمد سمجھتے ہیں نا، محمد الرسول اللہ۔ کعبہ، کعبہ سمجھتے ہو؟ تو آپ کو تو سب آتا ہے، پھر تو آپ کو قرآن کا ترجمہ خود کرنا چاہیے۔ اب اگر
اب یہ آیت آپ کے سامنے لکھی ہے، 1 آیت، 2 آیت، 3 آیت، 4 آیت، 5 آیت۔ اب میں آپ سے پوچھوں گا، آپ نے مجھے بتانا اس میں سے کون سا لفظ آپ سمجھتے ہو؟ جعل اللہ کعبہ بیت حرام، اس یہاں سے شروع کرو۔ لفظ اللہ سمجھتے ہو؟ اللہ کس کو کہتے ہیں؟ اللہ کو کہتے ہیں۔ کعبہ، دیکھو اس ایک آیت میں 2 حرف آپ سمجھ گئے۔ بیت، گھر کو کہتے ہیں بیت، چلو اس کا تو اردو میں نہیں ہے۔ حرام سمجھتے ہو؟ یہ بھی اس آیت میں آ گیا۔ ایک آیت میں 3 حرف آپ سمجھ گئے۔ اب یہ جہاں بھی آئے گا قرآن میں آپ کو سمجھ جانا چاہیے۔ یہ دوسری آیت ہے، محمد رسول اللہ، سمجھ گئے پوری آیت؟ یہ دیکھو کون سی کلاس میں ہو آپ؟ 3 کلاس میں۔ آپ سمجھ گئی؟ آپ بھی سمجھ گئی؟ کون سی کلاس میں ہو؟ 2 میں ہو۔ آپ بھی سمجھ گئی؟ کون سی کلاس میں ہو؟ 1 میں ہو۔ آپ یہ آیت سمجھ آ گئی آپ کو؟ آپ کون سی کلاس میں ہو؟ 1 میں ہو۔ آپ کو یہ سمجھ آیا؟ محمد رسول اللہ، سمجھ گئے؟ اچھا، اس میں کون سا لفظ سمجھے؟ ھذا حلال و ھذا حرام۔ شاباش، حلال و حرام سمجھ گئے؟ حلال استعمال ہوتا ہے لفظ اردو میں، حرام بھی استعمال ہوتا ہے، تو یہ بھی آپ سمجھ گئے، یہ بھی آپ سمجھ گئے۔ اب یہ بیدک الخیر، بیدک خیر کا لفظ سمجھ گئے؟ اب بولو کیسے آپ کو پہلے سبق میں قرآن سمجھ میں آنے لگ گیا یا نہیں آیا؟ ہاں، اب اسی طرح سائنس کی ٹیچر کو بولو کہ ہمیں پہلے چیپٹر سے سائنس سمجھ آنا چاہیے۔ میتھ کی ٹیچر کو بولو ہمیں پہلے چیپٹر سے، پہلے سبق سے میتھ سمجھ آنا چاہیے۔ انگلش پہلے سبق سے انگلش سمجھ آنی چاہیے۔ قرآن سمجھ میں آنے لگ گیا؟ تھوڑا تھوڑا سمجھنے لگ گئے تو وہ کیوں نہیں آتا پھر؟ اور جو سمجھ نہیں آئے نا بیٹا، پوچھو، بولو ہمیں نہیں آیا سمجھ، پھر استاذ کا کام ہوتا ہے سمجھانا، آپ کا کام ہوتا ہے سمجھنا، پڑھنا، کوشش کرنا، توجہ دینا، اور استاذ اور ٹیچر کا کام ہوتا ہے اچھے طریقے سے آپ کو سمجھانا۔ ہم یہ چاہتے ہیں کہ آپ اچھے طریقے سے پڑھیں، اچھے طریقے سے سمجھیں، اور پھر آگے جا کے اوروں کو سمجھائیں اور سکھائیں، تاکہ آپ کے لیے بھی صدقہ جاریہ ہوگا اور ہمارے لیے بھی صدقہ جاریہ ہوگا۔ بند کر دو بیٹا۔